السلام علیکم دوستو. آج ایک اور موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی. یعنی یہ جس طرف بھی آپ اس قسم کو لے جائیں، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، زمانے کی قسم کھاتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. انسان جب پیدا ہوا تو خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اب وہ نقصان میں کیسا ہے؟ دیکھیں، انسان جب پیدا ہوا تو کتنی دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لے کے آیا. ذرا اپنے بدن پہ آپ غور کر لیں. ایک آنکھ آپ کتنے میں خریدیں گے اگر نہیں ہو تو؟ ایک گردہ کتنے میں خرید رہے ہیں اگر نہیں ہے تو؟ اس طرح ٹیسٹ، یہ جو ٹیسٹیکلز ہیں، اسی طرح سے اووریز ہیں، یا آپ کے بال نہیں ہیں تو آپ کتنے میں اس کو لگاتے ہیں اگانے کے لیے. اس طرح سے آپ کو بولنا نہیں آتا ہے، بول نہیں سکتے ہیں، کتنا پیسہ آپ دیں گے؟ نظام ہضم آپ کا جو ہے، مختلف چیزیں دیکھ لو، کتنے قرضدار ہو تم. تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان پیدائشی خسارے میں ہے، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایک امید بھی دلاتا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، یعنی اب یہ جو قیمت بھری جا رہی ہے وہ کس چیز سے بھری جا رہی ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اب یہ لوگ بری ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرض سے بری ہو رہے ہیں. بلکہ آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مجھے قرضدار کرو. اب وہ اپنے اعمال سے کیا جاتا ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک صالح اعمال کیے، وہ لوگ قرضدار نہیں، وہ لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں آگے جا کر کے اپنے ان اعمال کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے. اور آگے ایک اور امید بھی دلائی جا رہی ہے کہ میں نے اپنے قہر پہ رحمت کو حاوی کر دیا. اب اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے راضی ہو رہا ہے. آپ نے زمین، یعنی رستے سے کوئی کانٹا ہٹا لیا، راضی ہو گیا. کسی کو کھانا کھلا لیا، ایک لقمہ بھی کھلا لیا، کسی کو ایک گلاس پانی دے دیا، راضی ہو گیا. اس طرح سے آپ نے چیریٹی کے کاموں میں حصہ لیا، راضی ہو گیا. کسی مسلمان کے، آپ نے، مسلمان تو چھوڑیں، کسی بھی بندے کے آپ نے، جو وہ پھنسا ہوا ہے کسی چیز میں، آپ نے اس کو وہاں سے رہائی دلائی، اس مصیبت سے آپ نے اس کی رہائی دلائی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اس کے بندے کو آپ نے مصیبت سے نجات دلائی. اسی طرح سے ایک اور ہمیں وہ دلاسا دے رہا ہے کہ دیکھو، خفا نہیں. اگر تم سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے، انسان کر لیتا ہے کام، غلط ہو جاتا ہے. اب ہر کوئی 100% کریکٹ تو نہیں ہوتا ہے، مسٹر پرفیکٹ تو نہیں ہوتا ہے کوئی. انبیاء علیہ السلام کی بات الگ ہے. ہم جو خسارے میں جا رہے ہیں، خسارے میں پیدا ہوئے ہیں، دیکھو بھول چک ہو جاتی ہے، یا قصدن کوئی کر لیتا ہے، ہو گیا آپ سے کب. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھو، میں 2 ہاتھ بڑھ جاؤں گا تمہاری طرف. تو میری طرف ایک قدم آؤ، میں 2 قدم آ جاؤں گا. تو میری طرف چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا. اب یہ آپ کے توبہ کی طرف، آپ سے ہو گیا کوئی غلط کام، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کا راستہ پکڑو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں، اس راستے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا. اور ملنے کا ہمیں کیسا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم ہر گھنٹے میں گناہ کرتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، چلو ایک جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، گھڑی گھڑی جھوٹ بولتے ہیں. کبھی دکانداری میں جھوٹ بولتے ہیں،
کبھی ریلیشن شپس میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کیا، مگر ہمارے دل میں کچھوکا سا ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ ہم نے برا کیا، جھوٹ بولا۔ اور اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح جھوٹ بولتے رہے تو ہمارا ضمیر وہ مر جاتا ہے۔ پھر جھوٹ بولنا جو ہے وہ، اس پہ ہم پشیمان ہی نہیں ہوتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو اس کو پاگل بنا دیا میں نے، بیوقوف بنا دیا میں نے۔ مگر اگر آپ کا ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہے تو آپ کے دل میں ایک کچوکا سا ہوگا، ایک پشیمانی سی ہوگی، اور یہ پشیمانی یہ توبہ ہے۔ اس پشیمانی کو ہم لوگوں نے اس کو طاقتور بنانا ہے۔ طاقتور کیا؟ ابھی ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے کہا یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، سچی میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اس بار مجھے معاف کر دے۔ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو گناہ کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس سے کہا کہ یا رسول اللہ میں گناہ کرتا ہوں، کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ کرو، استغفار کرو۔ انہوں نے کہا پھر ہو جاتا ہے گناہ؟ بولا توبہ کرو۔ پھر اس نے کہا پھر ہو جاتا ہے؟ پھر توبہ کرو، گناہ سے توبہ کرو۔ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہو جاتا ہے؟ بولا توبہ کرو پھر۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کب تک توبہ کرتا رہوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک شیطان کو غمگین اور رسوا نہ کر دو۔ دیکھ لو، یعنی یہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ آ رہا تھا نا مسجد کی طرف، منہ اندھیرے، صبح سویرے آ رہا تھا کہ میں جماعت کی نماز پڑھ لوں۔ تو راستے میں آیا، کہیں غلیظ پانی تھا یا جو کچھ بھی تھا، اس کا جو کپڑا وغیرہ تھا وہ گندا ہو گیا۔ اب وہ چلا گیا واپس گھر، کپڑے چینج کیے، پھر آ رہا ہے، شیطان نے وہاں پہ پھر اس کے کپڑے گندے کر دیے، وہ پھر واپس چلا گیا، پھر آ رہا ہے۔ اب شیطان نے جب دیکھا کہ اللہ کے حضور اس کوشش کی وجہ سے اس کو نماز کے ثواب، جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب دیا جا رہا ہے، وہ مسجد تک پہنچا نہیں ہے، واپس جا رہا ہے مگر اسے ثواب مل رہا ہے۔ تو اگلی بار جب آیا تو شیطان اس کے سامنے چراغ لے کر کے اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کے مسجد تک لے گیا۔ یہ کیا ہے؟ شیطان نہیں چاہتا کہ تمہیں معافی ملے، شیطان نہیں چاہتا کہ تمہیں تمہارے اس توبہ کا، اس نیک عمل کا اجر ملے، تمہارے یہ سارے گناہ جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں۔ بالکل آج کل ہم ڈیلیٹ دیکھتے ہیں نا، ایک بٹن دبا دیتے ہیں، ڈیلیٹ، سب پورا ڈیٹا ڈیلیٹ۔ اللہ تعالیٰ بھی وہ کہتا ہے بندے تو مجھ سے توبہ مانگ، تو استغفار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی توبہ کرو، جب بھی کوئی گناہ کرو توبہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے، وہ آپ کے سارے گناہ مٹا دیتا۔ مگر اس کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ پتہ ایسے چلتا ہے نا کہ ابھی جیسے ایک آدمی ہے وہ چوری کر لیتا ہے، یا ایسے ایک گناہ آپ تصور کر لیں گے، یہ گناہ روزانہ مجھ سے ہوتا ہے، اب آپ اس پہ توبہ کریں، توبہ کر کے آپ دیکھیں آپ کے دل میں پشیمانی ہے، کوشش بھی کریں کہ وہ گناہ آپ سے ہو نہ، کیونکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں پشیمان ہوں اپنے اس کام سے، اب آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مگر پھر بھی شیطان ہے، وہ مجبور کر دیتا ہے آدمی کو۔ تو پہلے اگر ہم ہر گھنٹے میں وہ گناہ کر رہے تھے تو پھر وہ گناہ، ہماری تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے، وہ توبہ کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف تھوڑی توجہ ہوتی ہے، تو ہم اس کو تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں، مگر پھر ہو جاتا، 1 گھنٹے کی جگہ پہ 2 گھنٹے میں ہو جاتا، ایک دم سے پھر توبہ کرتے ہیں، یا اللہ میں نے تو توبہ کی تھی مگر یہ تو ہو گیا۔ اب جناب صاحب پھر کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی اپنی بھی محنت چاہیے ہوتی ہے،
تو کیونکہ ہم نے بڑھنا ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھو، میں تمہاری طرف 2 ہاتھ بڑھوں گا، تم 1 قدم بڑھو، میں 2 قدم بڑھوں گا، تم چل کے تو آؤ نا میرے پاس، پھر دیکھو میں کیسے دوڑ کے آتا ہوں تمہارے پاس۔ اس طرح سے یہ تھوڑا سا کوشش کرو، کوشش کر کے دیکھو کہ وہ گناہ جو آپ گھنٹے میں کرتے تھے اس میں 24 گھنٹے کا وقفہ آ گیا۔ اس کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کئی مہینے میں جا کر کے اس گناہ کی طرف چلے جائیں، مگر جب بھی آپ سے گناہ سرزد ہو فوراً توبہ کر لو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سالوں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے۔ یہ سمجھ لو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے اپنے راستے میں۔ تو دیکھ لو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے تو آپ کی کیا کتنی بڑی حیثیت بن جاتی ہے۔ احکم الحاکمین آپ کو قبول کرتا ہے۔ ہم تو یہاں پہ چھوٹے موٹے جو ہمارے منصبدار ہوتے ہیں ان کے سامنے بیچے جاتے ہیں کہ یہ ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ جب اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے، اللہ آپ کو پہچاننے لگے، آپ کے ساتھ دوستی ہو جائے اور وہ کہے کہ دیکھو اس بندے کو، اس کو دیکھو یہ کتنی محنت کر رہا ہے میری طرف آنے کے لیے، تو میں کیوں نہ اس کے لیے اپنا سینہ حاضر کر لوں، اس کو بغل گیر کرنے کے لیے میں کیوں نہ اس کو بغل گیر کر لوں۔ دوستو کوشش کریں، توبہ استغفار کو اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل معصوم تھے، بالکل معصوم، ذرا برابر بھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں 70 بار سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، ہم تو اگر 24 گھنٹے بھی توبہ استغفار کریں تب بھی کم ہے۔ کوشش کریں اللہ کے بن جائیں۔